رب کائنات قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یعنی اللہ رب العزت سب جانتا ہے کہ اے بندے تو کیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ انسان چاہے وہ ساتوں زمین کے نیچے کیوں نہ چلا جائے، کسی کوٹری کے اندر کیوں نہ بند ہو جائے، اور وہ یہ سمجھے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت کو تو ایک ذرے ذرے کی بھی خبر ہے، ہر چیز وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ اس وقت کیا کر رہا ہے، وہ کہاں ہے، کیا نہیں کر رہا، سب جانتا ہے۔ تو اب جب اللہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے، پھر ہم جب کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے دل میں نہیں آتا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ہم تنہا اس گناہ کو کر رہے ہیں۔ لیکن وہ اس سے بالکل بھی جو ہے باخبر نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ رب کائنات کی طرف اس کا تو رجحان جاتا ہی نہیں ہے۔ اگر اس کے دل میں یہ پیدا ہو جائے کہ مجھے رب کائنات دیکھ رہا ہے تو وہ اس گناہ کو نہ کرے۔ اور پھر ایک چیز یہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ گناہ یہ کر رہے ہیں ہم، تو رب کائنات اس میں مجھے عذاب ہی عطا فرمائے گا، مجھے اس کی سزا عطا فرمائے گا، لیکن انسان پھر بھی اس گناہ کو کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ محفوظ فرمائے۔ تفسیر ابی اللیث رحمۃ اللہ علیہ میں ہے کہ جب کوئی بندہ طلب آخرت کی وجہ سے اپنی گزشتہ زندگی پر غور و فکر کرتا ہے تو یہ تفکر اس کے دل کے لیے غسل کا کام دیتا ہے، جیسا کہ فرمان نبی ہے کہ ایک گھڑی کا تفکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ، لہٰذا ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گزشتہ گناہوں کی مغفرت طلب کرے، جن چیزوں کا اقرار کرتا ہے ان میں تفکر کرے، اور قیامت کے دن کے لیے توشہ بنائے، امیدوں کو کم کرے، توبہ میں جلدی کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، حرام چیزوں سے اعراض کرے اور نفس کو صبر پر آمادہ کرے، خواہشات نفسانی کی اتباع نہ کرے، کیونکہ نفس ایک بت کی طرح ہے، جو نفس کی اتباع کرتا ہے وہ گویا بت کی عبادت کرتا ہے، اور جو اخلاص سے اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اپنے نفس پر جبر کرتا ہے۔ دیکھیں اس کے اندر کئی چیزوں کو بیان کیا گیا کہ انسان جب وہ اپنے گناہوں پر تفکر کرتا ہے نا، وہ اپنی زندگی پر اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے کہ میں نے دنیا کے اندر رہ کر کتنے اچھے کام کیے اور کتنی میں نے برائیاں بیان کی۔ تو جو بندے نے برائیاں کی اور جو اچھے اعمال اس نے کیے وہ تو الگ ہو گیا، لیکن جو بندے نے نیک کام برائیاں کی پھر وہ اس سے رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے تو بندہ سال بھر عبادت کرتا رہے، وہ سال بھر عبادت کرنے سے وہ ایک دن اس کے لیے پوری سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ اس نے اپنے اعمال کو سامنے رکھ کر کے پھر رب کی بارگاہ میں وہ توبہ استغفار، مولا میں نے یہ تیرے گناہ کیے، میں نے مولا مجھ سے یہ انجانے میں جو گناہ ہو گئے، مولا تو اپنی رحیمی کریمی سے مولا ہمارے ان گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ تو رب کائنات تو بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ اور انسان جو ہے یہ نفس ہے نا، نفس، اس نفس کی خواہشات کی پیروی نہ کرے، یعنی کہ یہ نفس جو ہے چاہتا ہے کہ بیٹا تو ایسا ہے، تو حلال رزق نہ کما کر کے حرام رزق کما لے، تو پیسہ ہی تو کمانا ہے تجھے۔ بندہ بھی یہ سوچتا ہے کہ یار پیسہ آنا چاہیے کیسے بھی آئے، حرام کی طرف دوڑ پڑتا ہے۔ مکان ایک ہے، اس کی ضروریات ایک مکان سے بھی پوری ہو سکتی ہے، لیکن نفس کہتا ہے کہ ارے تو بہترین دیکھ نہیں رہا تیرا پڑوسی کتنا بہترین اس نے کئی منزل بنا رکھا، کہ فلاں شخص نے کتنے بہترین طریقے سے ٹائل پتھر لگا کر گھر بنایا، تو بھی جو ہے بہترین گھر بنا۔ مطلب اس کی ضرورت پوری ایک گھر سے ہو سکتی ہے، لیکن نفس نے اسے ابھارا، پتہ لگا اس نے 2-4 منزلہ کھڑا کر دیا بنا کر کے، لیکن اسے احساس نہیں اس چیز کا
کہ بروز محشر جو میں نے اتنا گھر بنا کر کے کھڑا کیا ہے، جو میں نے سامان تیار کیا ہے، بروز محشر اس کا بھی حساب و کتاب مجھ سے لیا جائے گا، تو میں کیسے اس کا حساب و کتاب دے سکوں گا؟ یہ نفس ابھارتا ہے نا، نفس کہتا ہے، مثال کے طور پر دنیاوی معاملات میں لے چلیے کہ انسان جو ہے نفسانی خواہشات میں اتنا پھنسا ہے جس کے کوئی جواب نہیں۔ کہیں سے کوئی عورت گزر جائے تو پیچھے دوڑ، چل نفس یار کیا ہے، پیچھے لگ جاؤ۔ تو یہ ساری چیزیں یہ نفس ہی کے وار ہیں جو انسان کو ابھارتا ہے اور پھر اس کی طرف دوڑاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس نفس پر اپنے صبر، اپنے کنٹرول رکھے۔ جب یہ خواہش کرے کہ نہیں تو بہترین کھانا کھا، تو تم اس وقت بہترین کھانا نہ کھا کر کے تم چٹنی کھاؤ، پھر دیکھو یہ نفس کیسے نہیں مرتا۔ تمہارا نفس کہے کہ تم وہاں چل، نہ جا کر کے تم وہیں ٹھہر جاؤ، تم خدا کے گھر میں آ جاؤ۔ نفس یہ کہے کہ تو چل بازار جا، نفس کی نہ سن کر کے تم خدا کے گھر میں آ جاؤ، پھر یہ نفس دیکھو کیسے نہیں مرتا۔ نفس کی تم خلاف ورزی کرتے رہو، خود ہی مر جائے گا۔ یہ روزہ رکھتے ہیں ہم لوگ، روزہ تو جب روزہ رکھتے ہیں تو روزے کی حالت میں کسی انسان کا نفس جو ہے نہیں ابھرتا۔ دیکھا ہوگا آپ نے، اسے بس یہ لگا رہتا ہے شام آئے جلدی سے فوراً اور روزہ افطاروں، اس کا نفس نہیں بھٹکتا پھر کہ مطلب ارے یار مجھے بھی وہ جانا ہے، بس وہ یہی طے کرتا ہے شام کیسے آئے جلدی سے اور میں روزہ افطاروں پھٹاک سے۔ اس کے ذہن میں بس یہی رہتا ہے کہ کیسے پانی مل جاتا پی لیتا میں، ہے نا، بس یہی رہتا۔ تو یہ نفس جو ہے نا یہ بھوک سے مرتا ہے، جب یہ نڈھال ہو جاتا ہے تب جا کر کے یہ ختم ہوتا ہے۔ پھر جب بندے کا نفس مر جاتا ہے تو رب کائنات اس کی آنکھوں سے حجابات کے پردے اٹھا دیتا ہے، پھر وہ جدھر نظر ڈالتا ہے سب کچھ نظر آتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر وہ اللہ کا اتنا قریب بندہ ہو جاتا ہے کہ رب کائنات اسے ہر چیز عیاں فرما دیتا ہے، وہ جہاں جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ پھر وہی خدا کے اللہ کے نیک بندے، انہی کو ولی کہا جاتا ہے۔ تو رب کا قرب پانے کے لیے اس نفس کو مارنا ہوگا، تبھی ہم اللہ کے نزدیک، اللہ کے بندے ہو جو ہے قریب بندے ہو سکتے ہیں جا کر کے۔ ورنہ یہ چاہے کہ نفس کی بھی ہم پیروی کرتے رہیں اور ہم اللہ کے قریب ہو جائیں تو یہ بہت مشکل ہے۔ ایک ہی چیز کی پیروی کیجیے گا تبھی جا کر کے جو ہے آپ قریب ہو سکتے ہیں۔ اگر اس نفس کی پیروی کریں گے تو جہنم کے سوا کچھ نہ ملنے والا، لیکن اگر خدا کی بارگاہ ہمیں آ کر کے رو گے، گڑگڑاؤ گے، اس کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں اپنے بہت قریب کر لے گا، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے اس قدر پیار فرماتا ہے۔ ایک صحابی رسول راستے سے گزر رہے تھے، ایک جھاڑیوں کے کنارے سے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پرندہ ہے جو کہ اپنے بچوں کو بالکل جو ہے سمیٹے ہوئے اپنے پروں میں بیٹھا ہے۔ آپ نے کیا کیا، آپ نے اس بچوں کو اٹھایا اور اپنے کمبل کے اندر کیا اور لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، اور وہ پرندہ جو ان بچوں کی ماں تھی وہ انہی کے صحابی کے اوپر جو ہے گردش کر رہی تھی، گھوم رہی تھی کہ میرے بچے جو ہے چھوڑ دیں گے۔ سرکار کی بارگاہ میں جا کر کے سامنے رکھ دیے، جیسے ہی رکھے وہ پرندہ فوراً جو ہے اس کی ماں جو ہے وہ بیٹھی اور اس کو فوراً اپنے پھر اندر کر لیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ یہ پرندہ کس قدر اپنے بچوں سے پیار کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ کہا کس قدر اپنے بچوں سے پیار کر رہا ہے کہ بالکل اپنے بچوں کو چھوڑ نہیں رہا، اپنے بالکل سمیٹے ہوئے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابی، اے میرے پیارے صحابی، تم اس بات پر حیرت کرتے ہو کہ اس پرندے نے اپنے بچوں کو یہ اتنا اس قدر پیار کر رہا ہے کہ انہیں چھوڑ نہیں رہا ہے، تم اس بات پر تعجب کرتے ہو، لیکن رب کائنات تو اس سے کئی گنا زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ پرندہ اپنے بچوں کو سمیٹے ہوئے ہے، بلکہ رب کائنات تو اس سے کئی گنا زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور حقیقت ہے، وہ حقیقت ہے، یہ کتنا پیار کرتا ہے ہم سے، ہمیں ہر چیز عطا کیا، ہمیں ہر چیز کھلا، کبھی ہمیں بھوکا نہیں سونے دیتا وہ رب، وہ کبھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہم جو چاہتے ہیں، جو حاجت کے لیے وہ ہمیں پوری ہوتی ہے۔ رب ہمیں رزق بھی دیتا ہے، ہمیں کمائی ہر چیز عطا فرماتا ہے، ہر چیز ہمارے لیے مہیا ہے، بہتر سے بہتر غذائیں ہمارے لیے تیار ہے، وہ سب کچھ عطا کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے وہ۔ لیکن جو پیار کرتا ہے پھر ہم اس کا بدلہ ہم اسے کیا عطا فرماتے ہیں؟ کیا اس کا بدلہ یہی ہے کہ ہم اس کی عبادت و بندگی چھوڑ دیں؟
کیا ہم اس کی عبادت اس کے گھر میں نہ جائیں کبھی؟ یہی بدلہ ہے، لیکن ہم اس کی عبادت و ریاضت نہیں کرتے، پھر بھی وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ کس قدر پیار فرماتا ہے وہ رب کائنات۔ تو اس لیے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے بار الہ، ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کائنات کی صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ اپنے حبیب کے صدقے میں مولا ہم سب کی مغفرت فرما دے مولا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔